آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش باب نمبر 10 گلاب کا پھول، سب ہیڈنگ بچہ اور بڑا۔ صاحبو، ہم سب کے اندر ایک بچہ ہے، معصوم بچہ جو ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ یہ دنیا دراصل ایک ونڈر لینڈ ہے اور ہمارے اندر کا بچہ ایلس ہے۔ دنیا میں جتنا علم بھی حاصل ہوا ہے سب اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے، جو گرد و پیش کو سرسری نظر سے نہیں بلکہ حیرت سے دیکھتا ہے۔ ہمارے اندر ایک بڑا بھی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں۔ اس میں حیرت کا جذبہ مفقود ہے۔ یہ بڑا اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے، تو خواہ مخواہ حیران ہو رہا ہے، بھئی یہ تو پتا ہے اور یہ پھول ہے اور یہ مٹی کا ذرہ ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ بڑے کو احساس نہیں کہ ہم ونڈر لینڈ میں رہتے ہیں۔ یہاں کی ایک ایک چیز حسن اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، لوگو گرد و پیش کو اس بچے کی آنکھ سے دیکھو، پھر دیکھو تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے۔ اگر اس بڑے کی نظر سے دیکھو گے تو سب کچھ سپاٹ نظر آئے گا۔ سچی بات ہے، جس نے تخلیق کی رنگا رنگی کو نہ دیکھا وہ تخلیق کار کی عظمت کو کیسے سمجھے گا؟ اللہ کہتا ہے، لوگو ہم نے یہ کائنات ایک ونڈر لینڈ بنایا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میں دیکھنے کی صلاحیت ہو۔ تم اس بچے کی آنکھ سے دیکھو، بڑے کی آنکھ سے نہیں، جو صرف اپنے مطلب کی چیز دیکھتا ہے اور باقی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی سائنسی اسپرٹ ہے۔ اس کا انداز تحکمانہ نہیں، اس میں رواداری ہے، عقل و فکر کی تلقین ہے۔ ہمارے رکھوالوں نے تبلیغ میں قرآن کا رویہ نہیں اپنایا، بلکہ اس سے مختلف الٹ انداز اختیار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اندر کے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ بچہ خواہ مخواہ مین میخ نکالتا رہتا ہے، سیدھی باتوں کو الجھاتا ہے، کفر پھیلاتا ہے۔ سب ہیڈنگ جوڑے۔ ہمیں راستہ دکھانے والے خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ ادھر اللہ کی عادت ہے کہ وہ چلتے چلتے برسبیل تذکرہ اپنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ زندگی بھر سوچتے رہو اور بھید نہ پاؤ۔ اللہ کی ہر بات ہفت پہلو ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ نے برسبیل تذکرہ قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے زمینی چیزوں کو جوڑوں میں بنایا ہے۔ ہمارے بڑے جو سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، بولے یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ مطلب ہے کہ جاندار مخلوق کو جوڑوں میں بنایا ہے۔ انسان میں مرد اور عورت، باقی جانداروں میں نر اور مادہ۔ بچہ چلایا نہیں، اللہ کی باتیں سطحی نہیں ہوتی، ان میں گہرائی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے، سوچئے، غور کیجئے، ضرور اس میں کوئی بھید ہوگا۔ بڑے بولے، ہشت بچے خواہ مخواہ کی گڑبڑ نہ کر،
ہمیں سوچوں میں نہ الجھا۔ کچھ لوگ جو تحقیق کے رسیا تھے کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ نباتات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل نئی تھی۔ یہ انکشاف سب سے پہلے قرآن نے کیا تھا۔ سب ہیڈنگ پولیرٹی۔ پھر صدیوں بعد جب سائنسدانوں نے پولیرٹی کا راز فاش کیا اور غیر مادی جوڑے سامنے آئے، جب انرجی کے جوڑوں کا پتہ چلا، کشش اور دور ہٹانے والی طاقتوں کا راز فاش ہوا، تو سائنسدان حیرانی سے چلائے کہ یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ یہ انکشاف تو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسے بھی جوڑے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ صاحبو، مقام شکر ہے کہ ہم اللہ کی کائنات کی بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اگر خدا نخواستہ ہمیں سوجھ بوجھ ہوتی تو ہم حیرت زدہ ہو کر آسمان کی طرف بٹ بٹ تکتے اور اللہ کی عظمت کے احساس سے یوں بھیگ جاتے کہ کسی کام جوگے نہ رہتے۔ بڑی باتوں کو چھوڑیے، یہ سوچئے کہ ہم دو متضاد حرکتوں کی زد میں رہتے ہیں، کشش ثقل اور گردشی حرکت۔ اگر ان دونوں کے توازن میں ذرہ برابر فرق آ جائے، ہمارا تو پٹاخہ بل جائے گا۔ ذرا سوچئے میرے صاحب کہ ہماری زمین کشش ثقل اور دور ہٹانے والی قوتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش میں 4 مختلف محوروں پر گھوم رہی ہے، 4 مختلف سفروں پر رواں دواں ہے۔ آج جب محقق لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے جو جوڑوں کے بیان میں ہمیں کیا کچھ سمجھایا گیا ہے، تو حیرت ہوتی ہے۔ سب ہیڈنگ اجارہ دار۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم میں وہ بچہ نہیں رہا جو کیا، کیوں، کیسے سوچنے کا متوالا تھا۔ وہ بچہ سائنسدان تھا۔ قرآن کے نزول کے بعد مسلمانوں میں بہت سائنسدان پیدا ہوئے تھے۔ جس نے بھی قرآن کی اسپرٹ کو سمجھا، قرآن کے اشارات پر چلا، وہ سائنسدان بن گیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اجارہ دار میدان میں آ گئے۔ اجارہ دار ہمیشہ میدان میں آ جایا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، قرآن صراط مستقیم بنانے کے لیے آیا ہے، سائنسی پہیلیاں بجھوانے نہیں آیا۔ اسلام مداری نہیں ہے، کائنات تو ایک تماشا ہے۔ تمہاری توجہ کو بھٹکانے کے لیے یہ تماشا لگایا گیا ہے کہ دنیا فانی ہے، اسے رد کر دو، صراط مستقیم پر چلو، اللہ اللہ کرو، اگلی دنیا میں اپنے لیے ایک برتھ ریزرو کرا لو، اور جان لو بہشت کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، چونکہ ہم تمہارے راہبروں میں تمہیں راستہ بنانے آئے ہیں۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے۔ چونکہ ہم تمہارے راہبر ہیں، تمہیں راستہ بتانے آئے ہیں۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے، مگر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیشہ اجارہ دار جیت جاتے ہیں اور کامی ہار جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ سب ہیڈنگ لے پالک باندھی۔ اسلام سے پہلے عیسائیت سائنس کے سخت خلاف تھی۔ اس نے رہبانیت کو اونچا مقام دے رکھا تھا۔ وہ طاقتور اجارہ دار تھے۔ کوئی مفکر کہتا، مجھے لگتا ہے کہ زمین گول ہے،
تو پادری اس کے خلاف فتویٰ دے دیتے کہ یہ شخص ملحدانہ باتیں کر رہا ہے، مذہب کے خلاف فضا پیدا کر رہا ہے، اسے پکڑ لو اور سنسار کر دو۔ یوں قرآن کے نزول سے پہلے یہ خیال عام تھا کہ سائنس اور مذہب دو متضاد چیزیں ہیں۔ سائنس مذہب کی بیری ہے۔ پادری ڈرتے تھے کہ اگر سائنس کی عظمت تسلیم کر لی گئی تو ہمارا راج پاٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر قرآن نے آ کر کہا، لوگو، یہ جو سائنس ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ تو ہماری لے پالک باندھی ہے، یہ تو وہ سیمنٹ ہے جس سے ہم نے تخلیق کائنات کی اینٹیں جوڑی ہیں، یہ وہ اصول اور قاعدے ہیں جو ہم نے کائنات بنانے میں برتے ہیں۔ اسے غیر نہ جانو، اسے دشمن نہ جانو، الٹا اسے اپناؤ، تحقیق کر کے اس کے راز جانو تاکہ تم بھی تخلیق کار بن جاؤ۔ جس طرح پادری سائنس سے خوف زدہ تھے، ایسے ہی ہمارے رہبر بھی خوف زدہ تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عظمت برقرار رکھنے کے لیے سائنس کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھا، اور اب وہ سائنس کو اہل مغرب کا فتنہ سمجھنے لگے ہیں۔ سب ہیڈنگ ایٹم۔ اس کے برعکس قرآن سائنسی اشارات سے بھرا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ سائنسدان روز نیا سے نیا انکشاف کرتے ہیں، پھر جو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن میں پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے۔ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے جو 1400 سال پرانی ہے لیکن ذرا بھی پرانی نہیں، آؤٹ ڈیٹڈ نہیں۔ ہر نئی سے نئی بات، ہر نئے سے نیا انکشاف اس میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ مثلاً ایٹم کی بات لیجئے۔ 23 صدیاں پہلے یونان کے مفکروں نے کہا تھا کہ مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہوتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا بلکہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے۔ پھر صدیوں بعد سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ نہیں، اسے توڑا بھی جا سکتا ہے، اس کے حصے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، نئی بات، انوکھی بات، نیا انکشاف۔ پھر جو دیکھا تو حیرت کی حد ہو گئی کہ قرآن میں یہ بات پہلے سے موجود تھی اور واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم ہے، شعور ہے، بلکہ ذرے سے بھی چھوٹے ٹکڑوں کا علم ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں اتنے عظیم سائنسی حقائق موجود ہیں تو سائنسدان قرآنی خطوط پر تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے سائنسدان کو قرآن کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ کروسیڈ کے زمانے میں پادریوں میں مسلمانوں کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا ہونے لگا کہ لوگ سمجھنے لگے مسلمان ایک شدت پسند وحشی قوم ہے جو غیر مسلموں سے ظالمانہ سلوک روا رکھتے ہیں اور اختلاف رائے کو قطعی برداشت نہیں کرتے۔ حیرت کی بات ہے کہ پادری ایسا پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے، حالانکہ مسلمان 7 صدیاں آدھی دنیا پر حکمران رہے، اور تواریخ شاہد ہے کہ انہوں نے ایسے عدل و انصاف سے حکومت کی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ سب ہیڈنگ انسان یا جن۔ البتہ ایک بات ضرور ایسی تھی جو پادریوں کے پروپیگنڈے کو تقویت پہنچاتی تھی، وہ یہ کہ مذہبی جنگوں میں مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو کر لڑتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ایک مسلمان سپاہی 10 دشمنوں پر حاوی رہتا تھا۔ اس بات کو پادریوں نے جھنڈے پر چڑھا کر لہرایا کہ لوگوں، یہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہیں۔ اگر انسان
اس دنیا میں امن و امان سے جینے کا خواہش مند ہے تو ہمیں دنیا کو ان جنات کے وجود سے پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی ہو گئی۔ اجارہ داروں نے دیکھا کہ دنیاوی علوم کے سائنسدان چھا گئے ہیں اور دینی راہبروں کو کوئی پوچھتا نہیں، تو انہوں نے اپنی حیثیت پیدا کرنے کے لیے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، انہوں نے عبادات کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تنزل کا نشان ہے۔ ان کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمانوں نے علوم اور تحقیق کو چھوڑ دیا اور عبادات کو اپنا لیا۔ پھر تصوف نے کئی روپ دھار لیے، کئی سلسلے بن گئے۔ نقش بندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ سب سلسلے بلا شبہ عظیم تھے، لیکن نتیجہ خوشگوار نہ تھا، چونکہ مسلمان گروہوں میں بٹ گئے۔ مکہ معظمہ میں کئی ایک مسلح بچھ گئے۔ صاحبو، میں صوفیہ اور دوسرے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔ یہ سب بڑے لوگ تھے، اللہ کے عاشق تھے، لیکن اللہ سے عشق کرنا افراد کا کام ہے، قوم کا کام نہیں۔ صاحبو، ذرا سوچو، ایک خاتون کا عشق فرد کو پاگل کر دیتا ہے اور وہ کسی جوگا نہیں رہتا، تو اللہ کا عشق کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے، ہوش اڑا دیتا ہے ایک خاک کے پتلے کا جمال، خود وہ کیا ہوگا اسے ہوش میں لانے والا۔ اگر میرے جیسے عام مسلمان بھی اللہ کے عشق میں گرفتار ہو جائیں تو سارا کھیل ہی ختم ہو جائے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ دین رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ جزا، نہ سزا، نہ کچھ۔ سیانے کہتے ہیں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو وہ تمہاری جانب 10 قدم بڑھائے گا۔ صاحبو، میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اللہ کی جانب ایک سے زیادہ قدم نہ بڑھانا، ورنہ اگر اس نے تمہیں جپھا ڈال لیا تو کسی جوگے نہ رہو گے۔ سب ہیڈنگ: ساتھی، محبوب۔ بے شک اسے دوست بنا لو، ساتھی بنا لو، پر اس سے عشق نہ لگانا۔ وہ بہت ہی اچھا دوست ہے، بڑا ہی پیارا ساتھی ہے۔ اس کے حکم کی تکمیل میں 5 وقت اسے سلام کرو، حاضری دو، ضرور دو، لیکن صرف حاضری کیوں؟ کیونکہ 5 وقت حاضری دینے سے وہ ساتھی نہیں بنتا۔ ساتھی بنانا ہو تو ہر وقت اسے ساتھ رکھو، انگلی لگا کر لیے پھرو۔ پھول کو دیکھو تو کہو، واہ بھئی واہ، کیا حسین چیز بنائی ہے تو نے۔ گائے کو دیکھو تو گائے کو نہ دیکھو، دیکھو کہ اس نے ایک چلتا پھرتا پاکیزہ دودھ کا چشمہ بنا دیا ہے۔ کوئی چیز اس کے حوالے کے بغیر نہ دیکھو۔ کھانا کھانے لگو تو اسے پاس بٹھا لو اور کہو، بلے او بلے، کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں تو نے میرے لیے۔ ہر وقت اس کے وجود کا احساس رہے، اس کی کرم فرمائیوں کا احساس رہے۔ ہر وقت بے شک اس سے گلے شکوے بھی کرو، لیکن ساتھی سمجھ کر، اپنی جان سمجھ کر، بیگانہ جان کر نہیں۔ بیگانہ جانو گے تو وہ بیگانہ بن جائے گا، اپنا جانو گے تو وہ اپنا بن جائے گا۔ وہ تو پانی سمان ہے، چاہے کٹورے میں ڈال لو یا گلاس میں یا رکابی میں۔ نہ نہ نہ، اسے محبوب نہ بنانا۔ محبوب بناؤ گے تو وہ محبوبانہ شان دکھائے گا، آزمائے گا، نخرے کرے گا، چھیڑے گا۔ اس کی محبوبانہ شان کا متعامل ہو جانا بڑے صوفیوں، بزرگوں کا کام ہے، ہم عام لوگوں کا نہیں۔ سب ہیڈنگ: ڈر اور پیار۔ ایک روز میں نے اپنے گرو سے کہا، ایک بات پوچھوں؟
بولے پوچھو۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ بولے اچھا پھر؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، حالانکہ میرا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بچوں کی طرح معصوم ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتا ہو۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ ہمارے لیے بے پناہ ہمدردی سے بھرا ہوا ہو، اتنا دیالو ہے کہ دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ وہ ہنسے، بولے مفتی تم زیادہ سوچا نہ کرو، یہ جو سوچیں ہیں یہ کھمن کیریاں ہیں، ڈوبنے دیتی ہیں نہ تیرنے۔ بہت سے بھید ایسے ہیں جو سامنے دھرے ہیں مگر ہمیں دکھتے نہیں، چونکہ باری تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ کھل جائیں۔ میں نے کہا علی جا میں تو ڈرنے کی بات پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا، اس پر پیار آتا ہے۔ بولے جنہیں ڈر لگتا ہے وہ بھی خوش قسمت ہیں، جنہیں پیار آتا ہے وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ مسکرا کر بولے ڈر بھی ایک تعلق ہے، محبت بھی ایک تعلق ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ سارا کھیل تعلق کا ہے۔ اگر اللہ سے تعلق قائم ہے تو سب اچھا۔ ہماری سرکاری فوج ایکسرسائز کیا کرتی ہے نا، آدھی فوج ایک طرف ہو جاتی ہے، آدھی دوسری طرف، آدھی سرکاری آدھی باغی، پھر وہ آپس میں باقاعدہ جنگ کرتے ہیں، چاہے باغی فوج جیت جائے چاہے سرکاری، ہر صورت میں فتح سرکار کی ہوتی ہے۔ زیادہ سوچوں میں نہ پڑو، اس رام لیلا کو دیکھو، دیکھتے رہو۔ یہ جو رنگ ہیں سب سرکاری ہیں، ایک ہی پرزم سے نکلتے ہیں۔ سب ہیڈنگ شیرے کی انگلی۔ تذکرہ غوثیہ سے مروی ہے کہ ابلیس کے ایک دوست نے ابلیس سے کہا تو بڑا سیانہ ہے، بڑی سمجھ والا ہے، تو نے یہ حماقت کیوں کی؟ کون سی والی؟ ابلیس نے پوچھا۔ بولے انسان کو سجدہ نہ کیا، بڑی سرکار کی حکم عدولی کی۔ ابلیس ہنس کر کہنے لگا سبھی اس بھید کو جانتے ہیں، پھر بھی سبھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ دوست سے پوچھا کس بھید کی بات کر رہے ہو؟ ابلیس نے کہا سبھی جانتے ہیں کہ اس کائنات پر صرف بڑی سرکار کا حکم چلتا ہے، کسی میں دم مارنے کی سکت نہیں، کوئی حکم عدولی نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے وہ بھی اللہ کی ایما پر کرتا ہے۔ میری کیا مجال تھی کہ میں حکم عدولی کرتا، صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے حکم عدولی کی توفیق عطا کی گئی ہے۔ بڑی سرکار کا لاڈلا ہے نا، اس لیے ہم فرشتے تو حکم کے پابند ہیں۔ ابلیس نے اپنے دوست سے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں، یہ سامنے چھوٹی سی بستی جو ہے اسے دیکھو، حکم ہے کہ آج یہ بستی ختم ہو جائے گی۔ دوست نے دیکھا کہ بستی کے بازار میں حلوائی نے ایک بڑے سے چولہے پر کڑھائی رکھی ہوئی تھی جس میں چاشنی پک رہی تھی۔ ابلیس بولا لو تماشا دیکھو، یہ کہہ کر اس نے چاشنی سے ایک انگلی بھر کر اسے دیوار پر لگا دیا۔ چاشنی کی بو سونگھ کر مکھیاں آ گئیں۔ مکھیوں کو دیکھ کر چھپکلی نے تاک لگائی۔ کڑھائی کے قریب بلی بیٹھی تھی۔ بلی چھپکلی پر جھپٹی۔ اتفاق سے ایک فوجی ادھر آ نکلا، اس کے ساتھ شکاری کتا تھا۔ کتے نے بلی کو جھپٹتے دیکھ کر اسے جا دبوچا۔ بلی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور حلوائی کے کڑھائی میں جا گری۔ حلوائی کو غصہ آیا تو اس نے کتے کو ایسا کفچا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔
سپاہی نے حلوائی کو پکڑ کر مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیا۔ پھر اس پر محلے والے باہر نکل آئے اور انہوں نے سپاہی پر حملہ کر دیا۔ سپاہی کی پٹائی کی خبر لشکر میں پہنچی تو وہ گولہ بارود لے کر آ گئے اور بستی کو تباہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے اپنے دوست سے کہا، دیکھا تم نے، میرا قصور تو صرف اتنا تھا کہ چاشنی کی انگلی دیوار پر لگائی، باقی بکھیڑا کس نے کیا؟ لیکن کرنے والے کا نام کوئی نہیں لیتا۔ لوگوں نے مجھے ہی نشانہ بنا رکھا ہے۔ صاحبو، ایک بہت بڑا گھپلہ ہو گیا، ایک بہت بڑا بھید کھل گیا۔ روز بروز کھلتا جا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں نے جان لیا ہے کہ مستقبل قریب میں اسلام کے سوا کوئی مذہب قابل قبول نہ ہوگا۔ جوں جوں لوگ تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، جوں جوں سائنسی تحقیق ترقی کرتی جا رہی ہے، توں یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ مذہبی توہمات کے اس بے پناہ جنگل میں صرف اسلام ہی ایک ایسی جائے پناہ ہے۔ یہ بات تو عرصہ دراز سے سامنے دھری تھی، لیکن ہمیں نظر نہ آئی۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ سامنے دھری نظر نہیں آتی۔ سب ہیڈنگ: سامنے دھری۔ میری اماں کہا کرتی تھیں، پتر بات کو چھپاؤ نہیں، چھپی ہوئی کو لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں، سامنے دھری کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ چھپانا مقصود ہو تو سامنے دھر دو۔ میں پوچھتا، اماں تو نے یہ بات کیسے جانی؟ کہتی، مجھے میری ماں نے سکھائی تھی۔ پھر میری اماں نے مجھے یہ بات سکھائی۔ کہنے لگی، یہ بات سنی سنائی نہیں، ہڈ بیتی ہے۔ پرانی بات ہے، ان دنوں ہم شہر کے ایک مضاف میں رہتے تھے۔ دیہاتی قسم کا گھر تھا۔ گھر میں 3 جی تھے، بابا تھے، اماں تھی اور میں تھی۔ بابا اور اماں دونوں بوڑھے تھے، میں بھی کم سن تھی۔ ہمارے ایک عزیز حج پر جانے لگے تو جاتے ہوئے زیورات کی ایک پوٹلی ہمیں دے گئے کہ اس کی حفاظت کرنا۔ اس زمانے میں نہ تو لوہے کے سیف ہوتے تھے اور نہ بینکوں میں لاکر۔ جب رات پڑی تو اماں اور بابا سوچنے لگے کہ پوٹلی کہاں رکھیں۔ بابا نے کہا، اسے لکڑی کے بڑے صندوق میں رکھ دو اور تالا لگا دو۔ اماں کہنے لگی، نہ، اگر خدا نخواستہ چور آئے تو سب سے پہلے وہ لکڑی کا صندوق کھولیں گے۔ بابا کہنے لگے، تو پھر کہاں رکھو گی اسے؟ اماں کہنے لگی، کسی تالے والی جگہ نہ رکھوں گی، نہ صندوق میں نہ الماری میں۔ پھر اماں ساتھ والے کمرے میں گئی جہاں گائے بندھی رہتی تھی اور کونے میں اپلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس نے پوٹلی اپلوں کے ڈھیر تلے رکھ دی۔ اماں کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد ہمارے ہاں واقعی چور آ گئے۔ انہوں نے سارے صندوق کھولے، الماری پر تالا لگا تھا تو اسے بھی توڑ دیا، لیکن زیورات کی پوٹلی جوں کی توں اپلوں تلے پڑی رہی۔ سب ہیڈنگ: اللہ کی ریت۔ صاحبو، اللہ نے خود اس ریت کو اپنا رکھا ہے۔ ڈال ڈال سے، پات پات سے، ذرے ذرے سے جھانک رہے ہیں، لیکن سامنے پڑے پر دھیان نہیں جاتا۔ کراچی کے بزرگ مولوی ایوب جو گلی گلی کپڑا بیچا کرتے تھے، بہت بڑے مفکر تھے۔ سچی بات بے دھڑک کہہ دیتے تھے۔ کہتے تھے، ہمارے چاروں طرف وہ برا جمع ہیں، پتے پتے سے جھانک رہے ہیں، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ میاں شکر کرو دکھائی نہیں دیتے، جو دکھائی دینے لگیں تو سب کچھ سپاٹ ہو کر رہ جائے۔ رنگ رہے نہ روپ، دین رہے نہ دنیا، بس اللہ ہی اللہ ہو جائے۔ صاحبو، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ سامنے دھری بات لوگوں کو نظر آنے لگی ہے۔